پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اکابرین آج کے اس پروقار عظیم الشان جلسے میں بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان، اس سے پہلے کہ میں اپنے تقریر کا آغاز کروں، میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے جلسے کے منتظمین کو، پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل تمام وہ جماعتیں جن کے جھنڈے آج اس پنڈال میں لہرا رہے ہیں، اس پنڈال میں موجود تمام دوستوں اور ساتھیوں کو میرا سلام۔ گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، ملتان اور آج لاہور کے اس جلسہ، جن جلسوں کو یہاں کے حکمران جلسیوں کا نام دیتے تھے، جن جلسوں کو انہوں نے ہر ٹی وی ٹاک شو میں جلسیوں کا نام دیا ہے، مولانا صاحب کی اجازت سے میرے خیال میں بھی ان کو جلسے نہیں کہتا، ان کو میں ان غیر جمہوری قوتوں کا، ان جنازہ نماز ہے، اور آج کے اس جلسے کے آخر میں مولانا صاحب ان آمروں کا اور ان قوتوں کا جنہوں نے 70 سالوں سے ہمارا اور آپ کا استحصال کیا ہے، انشاءاللہ جلسے کے آخرت میں اس کی جنازہ نماز بھی پڑھا لیں گے۔ حاضرین مجلس، ہم بلوچستان سے جو لوگ آج بھی اس پنڈال میں آئے ہوئے ہیں، میری باتوں اور میری الفاظوں کو نہ ہی آپ گلا سمجھیں، نہ ہی میرا شکوہ سمجھیں، میں تو صرف مختصراً اس 70 سالوں میں ہم بلوچستان کے لوگوں نے جو کچھ سہا ہے، جو کچھ برداشت کیا ہے، ہمارے جسموں سے ٹپکتے ہوئے، رسکتے ہوئے ان خون کے چند قطرے آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر یہ فیصلہ آپ کریں کہ بلوچستان میں جو آج شورش شروع ہے، کیا اس کے قصوروار ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ 70 سالوں میں ہم نے کوئی ایک دن بھی چین کا نہیں دیکھا، ان 70 سالوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا، ہمارے گاؤں اجاڑ دیے گئے، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، بہنوں کی سروں سے جو ہے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، ہمارے ماؤں کے آنکھوں کے سامنے سے ان کے نوجوان بچوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے جمہوریت کا علم بلند رکھا۔ آج جس غیر جمہوری اور آئین سکن
حکمرانوں کے خلاف آج آپ برسر پیکار ہیں. آج آپ جن نام نہاد ان حکمرانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، آج جس خلائی مخلوق کے خلاف آپ اس پنڈال میں جمع ہیں، آج جس قوت کے خلاف جس نے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ہمیشہ ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا ہے، ہم 70 سالوں کے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم 70 سالوں سے ان کی دہشت کا اور ان کی وحشت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان غیر انسانی فیصلوں کا، ان غیر اخلاقی فیصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذرا تحمل سے میری اس بات کو سنیں. اہلیان لاہور 70 سالوں سے جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ تو چند عرصوں سے اس کو بھگت رہے ہیں. میں حقیقتاً آپ کو کہتا ہوں، اس کے ذمہ دار وہ نہیں، اس کے ذمہ دار یہاں کے سیاستدان اور یہاں کا وہ بڑا صوبہ ہے جو آج اس پنڈال میں موجود ہے. اگر اس ازدیا کو آپ روز اول سے لگام دیتے تو یہ اتنا بڑا خوفناک ازدیا نہ بنتا. یہ جن جو بوتل سے نکلا ہوا ہے، اس جن کو قابو کرنا بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اہلیان لاہور اور اہلیان پنجاب، کہ کیا آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں بچانا چاہتے؟ اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اس خلائی مخلوق کو دھکیلنا اور اس کو اپنی اس ڈگر پر اور اس حیثیت پر پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اس کو اس کی حیثیت دکھا دیں، اس کو یہ باور کرائیں کہ یہ ملک اس ملک پر بسنے والی عوام کے لیے بنا ہے. ان کو یہ ثابت کرائیں، چاہے اپنی آواز سے ثابت کرانا سکتے ہیں، چاہے اپنی چیخ و پکار سے ثابت کرا سکتے ہیں، چاہے اپنے نعروں سے اس سے باور کرا سکتے ہیں، یا اپنے ڈنڈوں سے اس کو ثابت کرانا سکتے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اگر آپ اس ملک کو ایک دوسرا اس میں ایک بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہتے تو اس بلا کو لگام بھی آپ دے سکتے ہیں. ورنہ آج میں اس مجمع میں آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، ہم بلوچستان کے لوگوں کو ایک برابر شہری کی حیثیت سے مانیں. آپ ہمیں انسان کا رتبہ دیں، ہمیں اس ملک کے ایک باشندے کا رتبہ دیں. جہاں تک آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بحیثیت ایک غلام ایک دن کے لیے بھی چلنے کے لیے تیار نہیں. مجھے اپنی سرزمین کی وہ مٹی اتنی عزیز ہے جتنی آپ لوگوں کو عزیز ہے. آپ لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے 5 دریا دیے ہیں، آپ لوگوں کو مبارک ہو. اس دریاؤں سے سیراب ہوتے ہوئے کھیت اور فصلیں جو ہیں آپ کو مبارک ہوں. ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے ان میں سے ایک چٹان گندم بھی نہیں چاہیے. لیکن میرے لیے میری سرزمین پر وہ سوکھی مٹی جو ہے نا، میرے لیے قابل احترام ہے. میں اس مٹی کا حقدار ہوں. میں اپنے اس سمندر میں، چاہے اس کا پانی کھارا ہو، وہ سمندر کا پانی میرے لیے سر آنکھوں پر
میں نہ آپ کے دریاؤں کا طلبگار ہوں اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ میری سمندر کے اوپر مٹی اور سرزمین میں پائی جانے والی معدنیات کا حقدار بلوچستان میں رہنے والا سب سے پہلے اس کا حقدار ہے۔ 5 ملٹری آپریشن ہم پر ہوئے ہیں۔ ان 5 ملٹری آپریشنوں میں یہ ہندوستان کی فوج نے ہمارے ملٹری آپریشن نہیں کیے، امریکہ کی فوج نے ہم پر ملٹری آپریشن نہیں کیے، جاپان کی یا انگلستان کی فوج نے ہم پر وہ حملے نہیں کیے، انگریزوں نے 200 سال ہم پر حکمرانی کی، لیکن اس غیر مذہب کی موجودگی میں ہماری عزتیں محفوظ تھیں۔ لیکن آج جس کو پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے، ہمارے بلوچستان میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں، ہماری عزتیں تار تار کی گئی ہیں۔ پھر بھی ہم سے آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم ان اسمبلیوں میں موجود ہیں، ہم نے اس آئین کی حفاظت کی، لیکن ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ ہماری لاشیں گرائی گئیں، 10,000 کے قریب ہمارے نوجوان آج دن تک غائب ہیں، ان کی مائیں بہنیں بلوچستان کی سڑکوں پر در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، لیکن ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بلوچی کا ایک شعر ہے، بے شک تو بکش ظلم بکاں آس وجاں مدار سرا حق گشاں چپ نہ باں چپ نہ باں۔ اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دوں کہ بے شک تم ہمیں مارو، ہم پر ظلم کرو، ہمارے گھر جلا دو، ہمارے گاؤں جلا دو، لیکن تخت دار پر کھڑے ہو کر ہم اپنے حق کی آواز لگائیں گے۔ کوئٹے کے جلسے میں محترمہ بی بی مریم نواز صاحب آئی تھی، وہ خود آپ کو وہ بتائیں گی کہ وہاں پر جو بچیاں آئی تھی کس طرح رو رو کر انہوں نے اپنے پیاروں کی بازیابیوں کے لیے گزارشیں درخواستیں کی۔ آج مینار پاکستان کے سائے تلے، وہ مینار پاکستان جس پر قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسلامی جمہوری ریاست کا قیام، آزاد ریاست کا قیام ہوگا۔ کیا واقعی یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا واقعی یہ جمہوری ریاست ہے؟ کیا واقعی آپ لوگ آزاد ہیں؟ نہیں، آپ انگریزوں کے غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کر آپ کو جو ہے ان وردی والوں کی غلامی میں جو ہے دھکیل دیا گیا ہے۔ ان 70 سالوں میں ہم اور آپ نے جو ہے ان کی غلامی کی ہے۔